میرا نام رمائشہ ہے۔ میں ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری عمر اب 30 سال ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بہت ناز اور لاڈ سے مجھے میرے ابا نے بڑا کیا۔ میں نے جو چاہا وہ پڑھایا، جس کپڑے پر ہاتھ رکھا وہ لے کر دیا۔ کبھی گھر میں کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکی میٹرک سے زیادہ پڑھی نہیں تھی، بلکہ کچھ تو کبھی اسکول ہی نہیں گئی تھی۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ میں بہت سارا پڑھوں، سب لوگ جان لیں کہ ایک عام آدمی کی بیٹی بھی پڑھ سکتی ہے۔ میں نے ایف اے کیا تو سب لوگ حسد اور رشک سے ملے جلے جذبات کے ساتھ گھر آئے تھے۔ کچھ نے تو ابا جو مبارکباد دی کہ کریم، اس دور میں تم نے بیٹی کو اتنا آگے تک پڑھایا ہے، تمہاری ہمت کو سلام ہے۔ لیکن کچھ نام نہاد بزرگوں نے آ کر یہ بھی کہا کہ لڑکی ذات ہے، آگے پڑھاؤ گے تو ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر ایک دن تمہارے چہرے پر کالک مل جائے گی، پھر نہ ہاتھ ملتے رہ جانا، تب ہم میں سے کوئی ہمدردی کو آگے نہیں آئے گا دیکھنا۔ ابا نے ان سب کی باتیں بہت عزت اور احترام سے سنی تھی، اور پھر رات میں مجھے بلا کر سمجھایا کہ دنیا چاہے کچھ بھی تمہارا بگاڑ لے، تمہارا ابا تمہیں آگے بڑھنے سے نہیں روکے گا، جتنا چاہو پڑھو۔ اور پھر ابا کی یہی باتیں میرے پیروں کی زنجیریں بن گئی۔ میں پوری یونیورسٹی میں سب سے نمایاں لڑکی تھی۔ ہر بندہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ابا کی وہ باتیں ایسی زنجیر تھیں کہ میں لڑکیوں سے بھی گھل مل نہ سکی۔ میری پڑھائی کے سال گزر گئے تھے، میں گولڈ میڈلسٹ بن چکی تھی۔ ڈگری ملتے ہی کئی نوکریاں آئیں، لیکن میں نے اپنے گھر میں نام بھی نہیں لیا۔ خاندان میں بس یہی مشہور تھا کہ کریم کی بیٹی نے بہت پڑھا ہے۔ انہیں میری قابلیت اور مقبولیت کی 1% بھی بھنک نہیں پڑی تھی۔ میں نے ابا کے سامنے بھی یہ ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ ابا سب کے خلاف جا کر مجھے نوکری بھی کروا دیتے۔ مگر میں نے ہمیشہ سے یہی دیکھتی آئی تھی کہ کبھی ابا کسی سے میری پڑھائی کے لیے جھگڑا مول لیتے تو کبھی کسی کو دلیل دیتے۔ میری نوکری کرنے سے تو سارا خاندان انہیں چھوڑ ہی دیتا۔ مجھے معلوم ہے وہ میرے لیے یہ بھی سہ لیتے، مگر میں خاموش رہی۔ مجھے اب ابا کو آزمائشوں میں مزید نہیں ڈالنا تھا۔ میں گھر بیٹھی ہی تھی، خاندان سے میرے لیے رشتے آئے۔ ماموں، چاچو، خالہ، پھپھو سبھی قطار میں تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ کریم کی بیٹی ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ آج وہی میرے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ ابا نے بہت سوچا سمجھا اور پھر ان میں سے کسی کے بھی گھر رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پورے خاندان میں تو گویا بھونچال ہی آ گیا۔ سب لوگ ابا کے ایسے خلاف ہوئے کہ ان کا بائیکاٹ تک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابا بہت پریشان ہوئے۔ میں انہیں جس آزمائش سے بچانا چاہتی تھی وہ آ ہی گئی۔ میں ابا کے قدموں میں بیٹھی اور پھر اپنا دامن ان کے آگے پھیلا دیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں یہی نہیں چاہتی تھی کہ آپ اب عمر کے اس حصے میں جا کر میرے لیے سب کی ناراضگی مول لیں۔ آپ میرا رشتہ جس سے چاہیں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ساری عمر زبان بند کر کے سر جھکا کر گزار دوں گی، لیکن آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ آپ نے اگر غیروں میں شادی کر دی تو سب یہی کہیں گے نا کہ کریم کی بیٹی کو کوئی پسند تھا، دیکھا وہ تربیت ٹھیک نہ کر سکا۔ ابا، میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ میں تو اپنی بات کہہ کر اٹھ گئی، لیکن ابا جانے کس کشمکش میں تھے، اور پھر انہوں نے 3 دن کے بعد چاچو کو ہاں کا پیغام بھجوا دیا۔ اب سب لوگوں کا رویہ ایسا بدلا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس کی وجہ بھی جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، نوکری بھی کرنا چاہے گی، تو ساری لکشمی اپنے ہی گھر کیوں نہ آئے۔ میں نے بھی سب کے ارادوں کو بھانپ لیا اور پھر مظہر کی سنگ رخصت ہو کر اپنے چاچو کے گھر آ گئی۔ شروع کے دن میں چاچی کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی چاچی ہیں جو میرے کردار پر بہتان لگاتی تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ جب میں کچن میں گئی اور کھانا بنانے کے لیے چیزیں نکالی، ایک دم چاچی اندر آئیں اور میرے ہاتھ سے گوشت کا پیکٹ پکڑ لیا اور کہا کہ ارے تم کیوں ان سب کے جھنجٹ میں پڑ رہی ہو؟ لاڈلی اکلوتی بہو ہو تم، بیٹی سے بھی بڑھ کر۔ میں تم پر کوئی بھی سخت ذمہ داری نہیں ڈالوں گی، تم بس اپنی نوکری پر توجہ دو۔ تمہاری ماں جیسی چاچی سب کر لے گی، تم فکر نہ کرو۔ آج ان کی زبان پر آ ہی گئی تھی وہ بات جو ان کے ذہن میں تھی۔ میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھا اور پھر جواب دیا کہ میرا تو نوکری کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، اور میں تو نوکری کر بھی نہیں سکتی، بھلا مظہر کو اچھا نہیں لگے گا، اور مظہر اچھا بھلا کام تو کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر چاچی کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔
وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس دن کے بعد کام کرنے سے مجھے کسی نے نہیں روکا، بلکہ جتنا ہو سکتا تھا مجھ سے کام کروایا جاتا تھا تاکہ میں ہمت ہار جاؤں اور پھر ان کا مطالبہ مان لوں۔ میں ان کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی نہیں بننا چاہتی تھی۔ سب نے بہانے سے مجھے کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سب کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ سب لوگ اس بات کو جلد ہی نظر انداز کر دیں گے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ مجھ پر اس گھر میں رہنا دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور میری گود میں 2 جڑواں بچے عدیل اور آمنہ آ گئے، لیکن اب بھی یہاں سب کے دلوں میں میرے لیے وہی نفرت تھی جسے وہ فراموش کرنے کو کسی صورت تیار نہیں تھے۔ میں نے بہت حد تک برداشت کیا تھا، آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کی تھی۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ سب تھم سا گیا ہے، اور پھر میری زندگی میں کوہرام مچ گیا۔ یہ کوہرام تب مچا جب مظہر میرے سر پر سوتن لے کر آئے۔ کچھ دنوں سے وہ سب لوگ باہر رہتے تھے، مجھے دیکھ کر ہنستے، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ چاچی دوسری بہو کے آنے سے بہت خوش تھی۔ دوسری بہو آئی تھی جو نوکری بھی کرتی تھی اور ماڈرن بھی تھی۔ صبح کے آتے ہی چاچی تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں اور بچے تو پہلے بھی کسی گنتی میں نہیں آتے تھے، اب تو جیسے ہمارا وجود بھی دکھنا بند ہو گیا تھا۔ صبح کے آتے ہی مجھ پر کام کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ وہ مہارانی اپنے حساب سے آتی تھی اور سوتی جاگتی تھی، کسی قسم کی روک ٹوک انہیں نہیں تھی۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ اپنے کام پر جا چکی تھی اور بہت معذرت کی کہ اسے چھٹیاں نہیں مل سکتی۔ وہ تو معذرت کر ہی رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ چاچی دل ہی دل میں کتنی خوش ہوں گی۔ اور پھر جیسے تیسے کر کے 1 مہینہ گزر گیا، اور ٹھیک 1 مہینے بعد صبا نے گھر آ کر چاچی کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے، جسے دیکھ کر انہوں نے تیوری چڑھائی اور پوچھا، بہو تمہاری تنخواہ تو 30,000 ہے نا؟ اس پر صبا نے اطمینان سے کہا، 25,000 کی میں کمیٹی ڈال چکی ہوں، باقی وہ کچھ مہینوں میں ختم ہوگی تو ساری تنخواہ گھر ہی آ جائے گی۔ یہ جواب سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی لاڈلی بہو کے گن دوبارہ گانے لگی۔ اب چاچی کو میرا وجود بھی چبھ رہا تھا۔ میں اور میری اولاد گھر میں چلتے پھرتے بھی ان کی آنکھوں کو چبھتے تھے۔ بچوں کو تو اپنے سامنے دیکھ لیتی تو تھپڑ مار دیتی، وہ ڈر کے مارے کمرے سے ہی نہیں نکلتے تھے۔ اتنے سارے مظالم کے بیچ میں خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ مجھے ایسے اس گھر میں دیکھ کر کٹتے تھے، لیکن کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، کہیں مجھ کو کوئی سوال نہ اٹھا دے۔ میں 3 دن بعد جب ابا کا سوگ منا کر اپنے گھر واپس گئی تو وہاں میرا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ باندھا جا چکا تھا۔ میں نے مظہر کی اور اپنی ساس کو بہت منتیں کی کہ کبھی اس گھر میں اپنا حق نہیں مانگوں گی، لیکن کسی بھی پتھر دل کو میری صداؤں پر رحم ہی نہیں آیا۔ اور پھر مجھے میرے 2 معصوم پھولوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا۔ میں روتی کرلاتی واپس گھر کو آئی۔ میرے بھائیوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بنا کچھ کہے مجھے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ بھی آج تک اپنی لاڈلی بہن پر ڈھائے جانے والے ظلم سے انجان نہیں تھے۔ مجھے ابا کے گھر رہتے 2 ہفتے ہوئے کہ میں نے اپنے بھابھیوں کو باتیں کرتے سنا کہ اب اس مہنگائی کے دور میں یہ اور اس کے بچے بھی ہم پر آ گئے ہیں، وہ بھی عمر بھر کے لیے ایک بوجھ کی طرح۔ بھلا سسرال والوں کی ہی نوکری کر کے کھلا دیتی، یہاں نہ آ کر ہمارا سکون برباد کرتی۔ یہ جملے سن کر میرے دل پر چھریاں چل گئی تھیں اور میں ساری رات روتی رہی۔ لیکن پھر میرے ذہن میں اگلے ہی دن ایک خیال آیا۔ میں بچے بھابھی کے پاس چھوڑ کر بازار کا کہہ کر چلی گئی اور اپنی سی وی شہر کے بڑے کالجز میں دے دی۔ میں ایم فل کی ڈگری اور ساتھ چمکتا گولڈ میڈل میری اہمیت سب کو بتانے کے لیے کافی تھے۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی اور اگلے ہی دن مجھے ہر جگہ سے کال آنے لگی۔ ہر ادارہ مجھے رکھنا چاہتا تھا اور پھر میں 70,000 میں اس شہر کے سب سے بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ سب گھر والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو نوکروں کی طرح اپنے سسرال میں رہی اور بالکل اپنا آپ مار دیا، ایسے بھی کوئی ہاتھوں ہاتھ اسے ایسے لے سکتا ہے۔ میں نے نوکری لگتے ہی ایک کرائے کا گھر لیا تھا جو میرے بھائیوں کے گھر کے قریب ہی تھا۔ سب نے کہا کہ کیا ضرورت ہے الگ جگہ رہنے کی، یہاں تک کہ بھابھیوں نے بھی یہی بات کی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہاں میری اولاد کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کا گھر نہیں تھا۔ میں الگ رہنے لگی اور ایسے ہی کچھ سالوں بعد میں ایک ذاتی گھر کی مالک ہو گئی۔ کچھ دن قبل میرا اسپتال جانا ہوا کیونکہ میری کولیگ بیمار تھی۔ میں وہاں گئی تو ایک کمرے سے مجھے کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی تھی۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ چاچی صبا کے پیروں میں بیٹھی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ مظہر کی دوائیاں منگوا دے ورنہ وہ مر جائے گا۔ لیکن صبا چہرے پر سختی لیے بولی کہ اتنے وقت سے آپ لوگ میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہے ہیں
और अब ये खर्चे भी मैं करूं? ये कौन सा घर कुछ कमा कर लाता है, मरने दें इसे। इसके अल्फाज सुनकर मुझे अपना वक्त याद आया था। जैसे ही सबा बाहर आने लगी मैं एक तरफ हो गई और फिर वो चली गई। तब मैं अंदर गई जहां चाची बैठी रो रही थी। मैं गई तो उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा और बेयकीनी से देखती रही, जैसे मेरे सामने आने की उन्हें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहती, चाची ने मेरे पांव पकड़ लिए और रोना शुरू कर दिया। वो ऊंची ऊंची मुझसे माफी मांग रही थी। मैंने स्पाट चेहरे के साथ उन्हें उठाया और फिर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उन्होंने बताया। जैसे ही सब ने मुझे घर से निकाला तब सब काम चाची और सबा पर आ गए थे। चाची बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं थी कि कुछ कर सकती। दूसरा, मैंने इन्हें ऐसी आदत डाल दी थी कि अब चाय भी बनाना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने सबा से कहा कि बेटा घर के काम भी करो, मुझे अकेली जान में इतनी हिम्मत नहीं रही। तब उसने कहा कि मैं तो कमा कर लाती हूँ, मैं क्यों करूँ। और जब काम वाली लगवाने का कहा तो तनख्वाह कम है का रोना रो लिया। मेरे जाते ही सब चाची पर आ पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ था कि काम करने वाली लड़कियां असल में होती कैसी हैं। वो काम करती थी लेकिन उन्हें जूते की नोक पर रखती थी। अब मजहर को फालिज का अटैक हुआ था और वो माजूर हो गया था, खुद से खाना खा भी नहीं सकता था। ये सब उसके लिए मुहाल था। चाची ने मुझे कहा कि मैं उन्हें माफ कर दूं और बच्चों के साथ वापस आ जाऊं। मैंने उनकी आंखों में देखा और फिर अपना वक्त याद किया। एक लम्हे में फैसला हो गया। मैंने अपने पर्स से 1 लाख निकालकर उनके हाथ पर रखा और चली आई। अब भी मैं उनको माहाना खर्चा भेज देती हूँ क्योंकि सबा तो जा चुकी है, लेकिन कभी उनके घर नहीं गई, ना ही उन्हें माफ किया है, क्योंकि मेरी दौलत तो मेरे बच्चे हैं।